وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم والصلاة والسلام علی خیر الامم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 224 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 94 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اتبع سببا. کلمت ثم میں حرف ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کیونکہ میم پہ تشدید ہے تو ہمیں یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف المیم ہے تو یہ 2 میم ہیں، میم ساکن اور میم متحرک. کلمت اتبع میں تا ساکن ہے، لہذا ہمیں تا کو ہمس سے پڑھنا ہے، اور ہمس کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے اتبع. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت سببا سین پہ با پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. کلمت حتی میں حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. حرف تا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا بھی علامہ ہے. تو یہاں مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اذا میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت بلغا میں با پہ لام پہ اور غین پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے، اور غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت السدین میں سین پہ تشدید ہے اور دال پہ بھی تشدید ہے تو ہم یہ دونوں تشدید کو ظاہر کریں گے. یا پہ جزم ہے تو ہمیں یا کو جزم سے پڑھنا ہے السدینی. کلمت وجدہ میں واو پہ جیم پہ اور دال پہ تینوں پہ زبر ہے، ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف دال آتا ہے. کلمت دونہما دال حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من دونہما. کلمت دونہما میں نون کے نیچے اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت قومن میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف اللام ہے. کلمت لا. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. قوم لا. کلمت یفقہون میں فا ساکن ہے، کیونکہ فا بھی حروف الہمس میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یفقہون. حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت قولہ میں آخری میں حرف اللام پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا.
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. کلمت قالو میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. قالو کلمت یادا، یا پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہم مد الف کو ظاہر کریں گے. دال کے بعد بھی مد الف ہے تو ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت القرنین میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. را پہ جزم ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف را کو بھی موٹی آواز میں پڑھنا ہے. نون پہ زبر ہے اور یا پہ جزم ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت ان میں حرف نون کو دو حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ نون پہ تشدید ہے. کلمت یأجوجہ میں الف پہ جزم ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. کلمت مفسدون میں حرف الفا کو ہمزے سے پڑھیں گے کیونکہ یہاں فا ساکن ہے. کلمت الارض میں حرف را کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. حرف الضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت نجعلو میں جیم پہ جزم ہے تو ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف الجیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. نجعلو حرف اللام پہ پیش ہے تو ہمیں لام کو پیش سے پڑھنا ہے. کلمت خرجن میں خا کے ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں حرف الخا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. را کا بھی حکم ہے تفخیم تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں جیم پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف العین آتا ہے. کلمت علا عین حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. خرجن علا کلمت علا میں لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. کیونکہ یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا آتا ہے. کلمت تجعل تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. ان تجعل کلمت تجعل میں یہاں بھی حرف الجیم کو قلقلہ سے پڑھیں گے، مطلب یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. تجعل کلمت بیننا میں 2 نون ہیں، دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے. کلمت سدہ میں حرف دال پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے اور ہم حرف دال کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. آخری میں یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ 2 اونچے سیدھے پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.